کہتے ہیں کہ میرے مقابلے میں اگر کوئی مولوی لانچ کرنا ہے تو پہلے اسے انجینئرنگ کرواؤ، مولوی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے مقابلے کو مولوی لانچ کرنا چاہنا انہوں پہلے انجینئرنگ کراؤ، مولوی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ یعنی آپ سے مقابلہ کروانا ہے تو انجینئرنگ کرواؤ۔ بھئی ہمارے پاس انجینئر بھی ایسے موجود ہیں جو آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کہتے یہ ہیں کہ انجینئرنگ کی شرط کیوں ہے؟ مقابلہ تو کروانا ہے علوم شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، اور ان کی سمجھ میں، عربی زبان کو پڑھنے پڑھانے میں، تو اس کے لیے انجینئرنگ کی کیا ضرورت ہے مرزا صاحب؟ اسے انجینئرنگ کیوں کروائیں ہم آپ کے مقابلے کے لیے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں، ہم تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں الحمدللہ PhD ہوں شعبہ اسلامیات میں، اسلامیات، قرآن، حدیث، عربی زبان، فقہ، سارے معاملات، تو ان میں نے PhD کی ہوئی ہے۔ تو آپ میرے ساتھ بات کر لیں، مقابلہ نہیں، مناظرہ نہیں، ٹیبل ٹاک کر لیں۔ پہلے بھی آپ کو ہم یہ آفر کر چکے ہیں، ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، 100 بسم اللہ، ہم آپ کو عزت دیں گے، آپ کی تکریم کریں گے جو ایک مہمان کو دی جاتی ہے، آپ کو کھانا کھلائیں گے، آپ کی دعوت کریں گے، اور آن دی کیمرہ بات کریں گے بیٹھ کے اچھے ماحول میں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جی یہ جو مولوی جو ہوتے ہیں یہ جی وہ لڑائی کرتے ہیں، جو لڑائی کریں گے تو سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا کہ لڑائی کون کر رہا ہے، آپ کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں، چلو وہ بھی جھوٹا ثابت ہو جائے گا جو لڑائی کرے گا۔ یا پھر آپ ہمیں دعوت دے دیں کہ میرے پاس آپ آ جائیں، ہم حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم اسی طرح آن دی کیمرہ ٹیبل ٹاک کریں گے، ہم آنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ شرط لگانا کہ انجینئر لاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے قرآن و حدیث نہیں آتا ہونا چاہیے، اگر آتا ہوا تو ظاہر ہے وہ آپ کی غلطی پکڑ لے گا، اس لیے انجینئر کی شرط لگا رہے ہیں آپ۔ تو انجینئرنگ کیوں ضروری ہے آپ سے مقابلے کے لیے یا آپ سے بات چیت کرنے کے لیے؟ آپ کہیں کہ قرآن حدیث اسے آتا ہو، عربی زبان آتی ہو، میرے ساتھ مقابلہ کرے، کیونکہ ہماری بات تو عربی زبان کے حوالے سے ہے اور قرآن و حدیث کی زبان عربی ہے، قرآن و حدیث کے فہم کے حوالے سے، سلف صالحین کے فتاویٰ کے حوالے سے، اہل سنت کے عقیدے کے حوالے سے آپ مطالبہ کریں کہ جس کو اہل سنت کا عقیدہ آتا ہے، جس کو قرآن حدیث آتے ہیں، وہ میرے ساتھ بات کرے۔ اس طرح کی کوئی شرط لگا لیں آپ، جس کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ میرے ساتھ بات کرے، جس کو حدیثیں زیادہ آتی ہیں وہ میرے ساتھ بات کرے، جس کو سند متن کا زیادہ علم ہے وہ میرے ساتھ بات کرے، جس کو عربی زبان پر زیادہ عبور ہے وہ میرے ساتھ بات کرے۔ یہ ہوئی نا بات، یہ شرط لگانا۔ اب کوئی کہے کہ جی اگر آپ نے ڈاکٹری کے شعبے میں میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ جناب پہلے انجینئرنگ کر کے آؤ، بیوقوفی ہے نا، اس کو تو بیوقوفی کہتے ہیں، عقل مندی تو نہیں کہتے۔ تو یہ آپ کی حالت ہے کہ آپ بات کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انجینئر چاہیے جس سے میں بات کروں۔ ظاہر ہے انجینئر ہوگا تو وہ عربی زبان سے عموماً نابلد ہوتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا شعبہ ہے، اور یہ عربی زبان اور قرآن حدیث یہ ایک الگ شعبہ ہے۔ ہر بندہ اپنے شعبے میں محنت کرتا ہے اور اپنے شعبے میں ہی راسخ ہوتا ہے، دوسرے شعبے میں تو ٹانگ اڑانے والی بات ہوتی ہے، جس طرح آپ اڑائے کھڑے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ علماء حق کی رہنمائی حاصل کریں، ان سے پوچھیں، ان سے علم حاصل کریں اور آگے پھیلائیں۔ آپ نے پھیلانا ہے تو کوئی حرج نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ درس نہیں دے سکتے، لیکن سارے علماء حق ایک طرف ہیں اور آپ دوسری طرف ہیں، اس حوالے سے ظاہر آپ یقیناً غلط ہیں۔ جن کا فن ہے، جو اس فن میں طاق ہیں، وہ تو یہ بات کہہ ہی نہیں رہے اور آپ ایک بات کہہ رہے ہیں۔ ترجمہ جنہیں آتا ہے عربی وہ اور کر رہے ہیں اور آپ اور کر رہے ہیں، تو ظاہر کس کی بات مانی جائے گی؟ ان کی بات ہی مانی جائے گی جو اس فن والے ہیں، جو عربی زبان کو جانتے ہیں، وہی بتائیں گے آپ کو کہ تعلمون اور تدرسون کا کیا ترجمہ ہے، اور آپ ڈنڈی کہاں مار رہے ہیں یا آپ خیانت کے مرتکب کہاں ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی اور کرتا تو آپ نے کہنا تھا تعریف کر دی، انہیں شرم نہیں آئی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم پھر بھی آپ کو شک کا فائدہ دیتے ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کو عربی زبان ہی نہیں آتی، آپ معذور ہیں اس حوالے سے، آپ کا عذر ہے، لیکن اس عذر کو دور کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا پھر بھی لوگوں کو پڑھائی جا رہے ہیں، پھر بھی لوگوں کو ظاہر گمراہی کریں گے۔ پھر یہ ترجمہ غلط ہے تو غلط ترجمہ گمراہ کرتا ہے، ہاں راہ حق پر تو نہیں لے کے آتا۔